السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا ہے اور لیول پلینگ فیلڈ مانگی ہے، یعنی دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح جس طرح دیگر سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے، جلسے کرنے، کارنر میٹنگز کرنے کی اجازت ہے، ان کو وہ ماحول دستیاب ہے، وہی ماحول وہی سہولیات پاکستان تحریک انصاف کو بھی فراہم کی جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اب چیئرمین ہیں گور علی خان، ان کی جانب سے آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت سپریم کورٹ میں یہ ایک آئینی درخواست دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں کیا کہا گیا ہے اس کا کنٹینٹ آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر اینڈ میں ذرا اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا ممکنہ طور کے اوپر آگے ہو کیا سکتا ہے۔ تو اس درخواست میں جو سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے جمع کروائی ہے، اس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ 19 دسمبر کو ہم نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، لیکن اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے رجوع کیا، لیکن وہ کیس ابھی تک سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا۔ یہاں پہ یہ ایک وضاحت ضروری ہے، یہ اس پٹیشن میں غلط بیانی کی جا رہی ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے یہ خط لکھا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنی درخواست میں مزید یہ کہتا ہے کہ کہتی ہے جی کہ آرٹیکل 218 کے سیکشن 3 اور آرٹیکل 220 کے تحت انتخابات کے انعقاد، شفاف اور آزادانہ انتخابات کا انعقاد جو ہے یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ ضلع انتظامیہ، وفاقی اور صوبائی حکومتیں دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ برتاؤ نہیں کر رہی، جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کا ٹریٹ ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا۔ پھر اس کے بعد اس آئینی درخواست میں مزید یہ کہا گیا کہ انتخابی شیڈیول جاری ہونے کے بعد بھی پاکستان تحریک انصاف کو کارنر میٹنگز، ورکرز کنونشن اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی جو دیگر سیاسی جماعتوں کو حاصل ہے۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے اوپر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، قائدین ہیں یا کارکنان ہیں ان کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، 3 MPO کا نفاذ کیا جا رہا ہے جو غیر آئینی غیر قانونی ہے اور اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے، یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 2A کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو حکومت ہے وہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے ہی اپنا نظام چلا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد نومینیشنز پیپر کی جب ڈیٹ آئی اس کا احوال بتاتے ہوئے تحریک انصاف کا اس پٹیشن میں مزید کہنا ہے کہ 20 دسمبر وہ پہلا دن تھا جب کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے۔ دیگر سیاسی جماعتوں کے برعکس پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے امیدواروں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے جو ریٹرننگ آفیسرز ہیں ان سے رجوع کیا، ان کے دفاتر میں جانا شروع کیا۔ تو نہ صرف ان امیدواران سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، ان کو ہراساں بھی کیا گیا۔ یہ بنیادی حقوق اور آئین کی خلاف ورزی ہے۔ کاغذات نامزدگی چھیننے کا جو عمل ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ پھر اس پٹیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ افسران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر سیاسی جماعتوں کی طرح پاکستان تحریک انصاف کو بھی آزادانہ سیاسی ماحول فراہم کرے، ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ جو سیاسی ورکروں کی، قائدین کی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، چھاپے مارے جا رہے ہیں، ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، اس پروسیس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان روکے۔ اب ذرا اس پوائنٹ پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس پہ ہو کیا سکتا ہے۔ پہلی بات تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی پٹیشن میں یہ لکھا ہوا ہے، جیسے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ 19 دسمبر کو الیکشن کمیشن سے رجوع کیا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا لیول پلینگ فیلڈ کے لیے۔ تو اس پہ جیسے میں نے آپ کو اپڈیٹ دی کہ الیکشن کمیشن آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ایک خط جو ہے وہ چاروں صوبائی ارکان کو لکھ چکا ہے، اور یہ یقینی بنانا پہلی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف اپنی اس درخواست میں خود اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ سے ہم نے رجوع کیا ہے، لیکن
وہ کیس ابھی تک سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ تو اب یہ سوال سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اٹھا سکتی ہے بذریعہ رجسٹرار کہ آپ نے متعلقہ فورم سے رجوع کیے بغیر سپریم کورٹ سے کیوں رجوع کیا؟ تو جب یہ جواز پٹیشن کے اندر موجود ہے کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے پاکستان تحریک انصاف سے رجوع کیا لیکن وہ درخواست ہیرنگ کے لیے فکس نہیں ہوئی، تو سپریم کورٹ یہ کہے گی ممکنہ طور کے اوپر کہ پہلے آپ ہائی کورٹ سے کا ویٹ کریں، وہاں پہ سماعت کے لیے مقرر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس فیصلے کے خلاف آپ یہاں پہ آئیں۔ اب جو ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن یعنی آرٹیکل 184 کی شق 3 کے استعمال کی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، تو اب آرٹیکل 184(3) کی درخواست کے حوالے سے وہ صورتحال نہیں رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء چیمبر میں جا کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کریں اور اگلے ہی دن وہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے۔ اب صورتحال مختلف ہو چکی ہے، کیونکہ ماضی میں جب ملٹری کورٹس کے حوالے سے درخواستیں سپریم کورٹ میں آئیں تو اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جو اب پاکستان تحریک انصاف میں باضابطہ طور پہ شمولیت اختیار کر چکے ہیں، یہ عمرتا بندیال سے جا کے چیمبر میں ملے اور پھر اس کے بعد وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہے۔ اب آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت جو بھی آئینی درخواست سپریم کورٹ میں براہ راست آتی ہے تو وہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان والا اختیار یا وہ والے مزے اب ختم ہو گئے ہیں۔ اب اختیار کا مالک 3 رکنی کمیٹی ہے، فرد واحد نہیں ہے۔ اب چیف جسٹس آف پاکستان اکیلے اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنی ہے یا نہیں کرنی، اب یہ 3 رکنی کمیٹی یعنی چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن کریں گے۔ تو یہ 3 رکنی کمیٹی کے پاس معاملہ جائے گا سیکنڈ فیز میں۔ اگر یہ اعتراض نہیں لگتا رجسٹرار کی طرف سے تو پھر اس کے بعد اس کو جانچا جائے گا، دیکھا جائے گا، اور اگر 3 رکنی کمیٹی نے یہ سمجھا کہ یہ کیس اس نوعیت کا ہے کہ اس کو اوپن کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کرنا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو سماعت کے لیے مقرر کریں گے۔ اور یہ 3 رکنی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ ہیں اور سیکنڈ موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ جسٹس سردار طارق مسعود بھی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ دونوں ججز صاحبان پاکستان تحریک انصاف کے ہاتھوں جو ہے وہ بہت زیادہ سوشل میڈیا مہم کے ذریعے اس مہم کا شکار ہوئے، تضحیک آمیز مہم چلائی گئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے جو کچھ سوشل میڈیا پہ کہا گیا، یہ ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور پھر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر وضاحت کی، جو لیٹر آیا، یک طرفہ لیٹر جاری کیا گیا جس میں یہ کہانی، یہ چورن بیچا گیا کہ ججز کی بیویاں جو ہیں وہ فزیکل سرچ سے استثناء کے لیے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے خط لکھا ہے، اور پھر اس کے اوپر وضاحت آئی اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی اسپیشل پروٹوکول نہیں لیا گیا۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ایک طویل کمپین چلائی گئی۔ تو اب لیول پلینگ فیلڈ کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پہ کیا ڈائریکشن دیتی ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں طور کے اوپر سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کا جو عمل ہے اس کو یقینی بنانا، یہ اولین اور پہلی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر اقدامات کرے تاکہ پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔